بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، لیسا لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور اے لوگ تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، تو دائیں جانب والے جنتی کیا ہی ہیں دائیں جانب والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں جانب والے یعنی جہنمی کیا ہی ہیں بائیں جانب والے جہنمی۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے ہی بڑھ جانے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الواقعہ کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذا وقعت الواقعہ لیسا لوقعتها کاذبہ، ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جو کہ ضرور قائم ہونے والی ہے، تو اس وقت ہر ایک اس کا اعتراف کر لے گا، اس کے واقع ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ اور قیامت چونکہ ہر صورت میں واقع ہوگی، اس لیے اس کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تو ضرور قائم ہوگی، اس لیے ہر ایک کو قیامت سے ڈرنا چاہیے اور اس دن کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی تیاری کر لینا چاہیے۔ چنانچہ قیامت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اسی طرح سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ تو ان آیات الہیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کو ایک نہ ایک دن قائم ہو کر رہے گی، اور اس کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا گیا، خافضۃ الرافعہ، کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ کسی قوم کو اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گرا کر اسے نیچا کرنے والی ہے، اور کسی قوم کو اس کے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل کر کے اسے بلندی دینے والی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم میں گرا کر ذلیل کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو جنت میں داخل کر کے ان کے مرتبے بلند کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ ان تینوں آیات کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین تھر تھرا کر کانپے گی، جس سے اس کے اوپر موجود پہاڑ اور تمام عمارتیں گر جائیں گی، اور یہ اپنے اندر موجود تمام چیزوں کو باہر لے آئے گی، اور پہاڑ چورا ہو کر خشک ستو کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور وہ اس وجہ سے ہوا میں بکھرے ہوئے وہ پات جیسے ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اے لوگوں تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ،
تو دائیں جانے والے جنتی کیا ہی ہیں دائیں جانے والے خوش نصیب لوگ، وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں جانے والے یعنی جہنمی کیا ہی ہیں بائیں جانے والے جہنمی، والسابقون السابقون، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مخلوق کا حال بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اس دن ان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جن میں سے 2 جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں داخل ہوگا۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اے لوگوں، تم قیامت کے دن 3 قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دائیں جانے والے ہوں گے۔ یہ دائیں جانے والے کیا ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کے دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں جانے والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ کیا ہی اچھے ہیں کہ بڑی شان رکھتے ہیں اور جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بائیں جانب والے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں جانب تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کے بائیں جانب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقارت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ بائیں جانب والے کیا ہی برے لوگ ہیں، کتنے بدبخت ہیں وہ کہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ یہاں آگے بڑھ جانے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس مقام پر نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہجرت کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں اور وہ آخرت میں بھی جنت کی طرف سبقت کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سے صحابہ کرام عشرہ مبشرین۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہونے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جن کو خوشخبری دے رہا ہے ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔